اپنے پاکستان میں خاص طور پر لاہور اور کراچی کے علاقوں میں خوفناک مقامات کے بارے میں بہت سی کہانیاں سنی اور دیکھی ہوں گی۔ یہاں کہانیوں کی ایک فہرست ہے جو میں نے ذاتی طور پر مختلف لوگوں سے بار بار سنی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے ان میں سے کچھ ضرور سنی ہوں گی۔ آپ کو ان جگہوں پر اکیلے جانے کی ہمت نہیں کرنی چاہیے۔ بنڈر روڈ سکر 200 سال پرانی حویلی۔ یہ پاکستان کی سب سے زیادہ خوفناک اور خطرناک حویلی ہے۔ سکر میں دریائے سندھ کے ساتھ بنڈر روڈ پر واقع ہے۔ یہ 200 سال پرانی حویلی ہے جہاں برصغیر کی تقسیم سے پہلے ہندو خاندان رہتے تھے۔ رادھیکا نام کی ایک خاتون خاندان کے افراد میں سے ایک تھی جو وہاں رہتی تھی۔ یہ وہ روح ہے جو آج زندہ مردوں کو ہراساں کر رہی ہے اور ان سے یعنی روح سے شادی کرنے کو کہتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس حادثے میں ماری گئی یا مر گئی۔ رات 10 بجے کے بعد کسی کو سڑک پر چلنے کی ہمت نہیں۔ جب اس 200 سال پرانی عمارت کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہر بار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کارساز میں دلہن۔ بہت سے لوگوں نے کارساز کی سڑک پر ایک عورت کو دلہن کے لباس میں ملبوس دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سڑک پر کارساز کی دلہن کا گھر ہے۔ دلہن کا گھر ایک چھوٹا سا غیر معمولی قبرستان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کارساز کو جوہر سے ملانے والی ڈالمیا روڈ پر رات گئے مسافروں کو انتظار کرتی ہوئی ایک دلہن نظر آتی ہے۔ اگر کوئی مسافر گھر جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتا ہے تو عام طور پر کوئی چیز انہیں روکنے کا سبب بنتی ہے، اور جب انسان کوئی وہاں پر رکتا ہے تو اس کو سرخ لباس میں ایک دلہن نظر آتی ہے۔ وہ دلہن کو دیکھتا ہے، اس کے حلیے سے تو وہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، تھوڑی دیر اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس کا چہرہ بگڑنے لگتا ہے۔ وہ جس طرح اس کو کچھ بول رہی ہوتی ہے وہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی مدد مانگ رہی ہے لیکن زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ تھوڑی دیر ہی اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس کا چہرہ اس قدر بگڑ جاتا ہے کہ کیڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آدمی اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ چیختا چلاتا بھاگتا ہے، اور تھوڑی دور جا کے بھی اگر وہ کوئی مڑ کے دیکھے تو اس کو مدد کے لیے پکارتی وہ دلہن نظر آتی ہے۔ اندھیرے کے بعد کسی کو بھی ڈالمیا روڈ پر اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دلہن اب بھی اپنے دولہے کا انتظار کر رہی ہے وہاں پر۔ شمشان گھاٹ حیدرآباد سندھ۔ یہ جگہ قبرستانوں کی فہرست میں سر فہرست ہے۔ یہ جگہ تقریباً 200 سال پرانی ہے اور یہاں ہندوؤں کو جلانے اور دفنانے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ گارڈز اور دیگر عملے کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے چھوٹے بچوں کو غروب آفتاب کے بعد کھیلتے اور شور مچاتے یہاں پر دیکھا ہے۔ گارڈز نے کبھی کسی کو گیٹ سے آتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ اس جگہ باؤنڈری وال بہت اونچی ہے اور گیٹ بھی ہر رات بند ہوتا ہے۔ بچے بس کہیں سے آتے ہیں اور بعد میں غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک خوفناک چیز ہے۔ شمشان گھاٹ بدین چوک کے قریب پاکستان کے حیدرآباد سندھ کے علاقے میں ہے۔ بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ روحیں ہیں جو مر چکی ہیں لیکن مرنے کے بعد اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتی۔ اگر آپ واقعی کچھ خوفناک غیر معمولی سرگرمی کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جگہ قبرستانوں کی فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ کوہ چلتان۔ اس سے وابستہ افسانوی اور مقامی افسانوں کے مطابق اسے ہمیشہ 40 بچوں کی روحوں کا مسکن سمجھا جاتا ہے۔ چلتن رینج کی سب سے اونچی چوٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر 40 مردہ بچوں کے بھوت سوار ہیں۔ چوٹی کا مقامی افسانہ ایک ایسے جوڑے کے بارے میں ہے جس نے ایک بار اپنے طور پر زندہ رہنے کے لیے چوٹی پر 40 بچوں کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ وہ بچے ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ رات کو جب ہوائیں تیز چلتی ہیں تو مایوسی کے عالم میں یہ بچے روتے ہیں اور نیچے لوگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ جوڑے کی کہانی کافی سادہ، غریب اور اولاد کے بغیر ہے۔ انہوں نے بہت سے مولویوں اور شفا دینے والوں کی مدد مانگی۔ ایسے ہی کسی نے ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور وہ کہا کہ کوئی دوسرا تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے کئی راتیں عبادت میں گزاری اور اس جوڑے کو نہ صرف ایک بلکہ 40 بچوں کی بھی نعمت ہوئی۔ بہت سے لوگوں کی دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے شوہر نے 39 کو پہاڑی پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ غریب تھا، 39 بچوں کو نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ ایک بچے کو رکھ لوں گا اور 39 بچوں کو چھوڑ دوں گا تاکہ ماں پہ اتنا اثر تو نہ ہو۔ پھر بیوی نے 39 کی آہوں کی طرف متوجہ ہوئی، کیونکہ بچوں کو جب وہ لے کر گیا تو بیوی کو وہ برداشت نہیں ہوا اور وہ ایک اپنے بچے کو لے کر بھی پہاڑی کی طرف چل دی۔ اور جب وہ پہاڑی پر پہنچی تو 39 بچے اس کو زندہ نظر آئے۔ اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے بچے کو بھی وہاں پر چھوڑا اور یہی بات اپنے شوہر کو بتانے کے لیے کہ سب کے سب بچے زندہ ہیں وہ واپس آئی
اور پھر جب یہ دونوں واپس گئے تو وہاں ایک بچہ بھی موجود نہیں تھا۔ شیری سنیما کراچی بنیادی طور پر 2006 سے یہ ایک آصف زدہ جگہ ہے اور 2010 سے یہ عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ کون کہتا ہے کہ آپ ایک اچھی فلم سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ مر چکے ہیں؟ کارکنوں کے مطابق یہ سنیما کچھ آنے والے عجیب سے لوگوں کی وجہ سے ہی بند کیا گیا ہے جس کی توقع بھی نہیں تھی۔ بظاہر سنیما کے پیچھے سے آوازیں اور گانے سنائی دیتے ہیں اور اسکرین آف ہونے پر بھی اسکرین میں عجیب و غریب سائے نظر آتے ہیں۔ شیری سنیما کراچی کے شمال میں واقع 2010 سے عوام کے لیے بند ہے کیونکہ لوگوں اور سنیما کے عملے کو سنیما میں کچھ غیر معمولی چیزیں ہونے کا احساس ہوا۔ یہ کراچی کی ایک آصف زدہ جگہ ہے جہاں بھوت فلمیں دیکھنے آتے ہیں۔ اس سنیما ہال میں بہت عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں۔ شیری سنیما کے اندر نلکوں سے پانی کا ٹپکنا جہاں پانی کے لیے پائپ لائن ہی نہیں ہے اور اسکرین کے سامنے عجیب و غریب سائے نظر آنا۔ یہاں عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ یہاں اکیلے آدمی کا تو جانا بہت دور کنار، لوگوں کا ساتھ وہاں جانا بھی بہت مشکل ہے۔ اگر آپ میں یہ سب دیکھنے کی کافی ہمت ہے تو سنیما کا دورہ کر سکتے ہیں اور خود سے کچھ خوفناک غیر معمولی سرگرمی کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ چوکنڈی قبرستان کراچی چوکنڈی قبرستان کراچی جو کراچی کی شرح پر واقع ہے کو سب سے زیادہ خوفناک قبرستان تصور کیا جاتا ہے۔ آس پاس کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو چیختے ہوئے سنا اور دیکھا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد یہاں کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ چوکنڈی قبرستان کراچی پاکستان کی قومی شرح پر واقع ملک کے قدیم ترین قبرستانوں میں سے ایک ہے جو تقریباً 600 سال پرانا ہے۔ اسے سب سے زیادہ آصف زدہ قبرستان سمجھا جاتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد کوئی بھی وہاں جانے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ وہاں پر بہت سی غیر معمولی سرگرمیاں نوٹس کی گئی ہیں۔ آس پاس رہنے والے لوگوں کے مطابق قبرستان سے چیخنے چلانے کی بہت سی آوازیں آتی ہیں۔ مجموعی طور پر چوکنڈی قبرستان کی اپنی قدیم خوبصورتی ہے جو زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، لیکن غروب آفتاب کے بعد کوئی بھی اسے دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ شیخو پورہ قلعہ لاہور یہ قلعہ خراب حالت میں ہے اور کوئی بھی اس کی شکل بدلنا نہیں چاہتا کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسے ملکہ کی روح نے قبضہ کیا ہوا ہے جو کبھی یہاں رہا کرتی تھی۔ موہاٹا پیلیس کراچی یہ محل اب ایک میوزیم ہے جہاں محافظوں کا دعویٰ ہے کہ چیزوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا رجحان ہے۔ یہ دعویٰ بھی ہے کہ روشنیاں یہاں پر ارد گرد گھومتی رہتی ہیں جب محل میں کوئی نہیں ہوتا۔ چندر رتن نے 1927 میں تعمیر کیا تھا اس کو۔ اسے ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے وقت چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ ناقابل یقین محل اب ایک میوزیم ہے لیکن یہاں بہت سی عجیب و غریب چیزیں رونما ہوتی ہیں جب زائرین چلے آتے ہیں اور روشنیاں مدھم ہو جاتی ہیں۔ بہت سے کارکنوں کا دعویٰ ہے کہ چیزوں میں خود کو منتقل کرنے کا رجحان ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں خود بخود منتقل ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی بھی اندر نہیں ہوتا تو روشنیاں اندر حرکت کرتی رہتی ہیں۔ محافظوں کا خیال ہے کہ یہ محل برطانوی راج کے بھوتوں کا شکار ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جب گارڈ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو رات کے وقت ان بھوتوں کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ کالا باغ ڈیم پنجاب کالا باغ ڈیم کے آس پاس کے مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ رات کو ایک عورت گھومتی ہوئی نظر آتی ہے جو قد میں چھوٹی ہے لیکن اس کے بال بہت لمبے ہیں۔ اگر لوگ اسے زیادہ دیر تک دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھنے والوں پر حملہ کرتی ہے۔ جھیل سیف الملوک ایک بار کئی صدیاں پہلے کہتے ہیں کہ فارس کے ایک شہزادے کو جھیل کی پری شہزادی سے محبت ہو گئی۔ پری شہزادی بدلے میں فارسی شہزادے کے محبت میں پاگل ہو گئی لیکن اس نے ایک شیطان سے وعدہ کیا تھا۔ ان کی محبت کے بارے میں سن کر شیطان نے شہزادہ اور پریوں کی شہزادی دونوں کو مار ڈالا اور آج تک پریاں دونوں محبت کرنے والوں کی موت کا شوق منانے کے لیے جھیل پر واپس آتی ہیں۔